ڈائلاگ کا ہمارا مقصد تھا وہ صرف یہ تھا کہ ہم ان لوگوں کو ایکسپوز کریں کہ یہ بے اختیار لوگ ہیں. مسلم لیگ نون یہ حکومت لینے کو تیار ہی نہیں تھی اور اس کو زبردستی کی حکومت دی گئی تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس فیز میں آپ کو بیٹنگ کے لیے بلا لیا گیا ہے تو وہاں تو 9 کھلاڑی آؤٹ ہیں اور آخری وکٹ ہے اور آپ ہی کی وکٹ ہے, باقی تو سارے پویلین لوٹ گئے جتنے سپر سٹار تھے, یہاں جو خان صاحب نے بلے باز اتارے تھے اور آپ کے بھاری بھرکم کاندھوں پہ اتنی ذمہ داری اور 400 رن کرنا ہے, برائن لارا کا ریکارڈ آپ نے توڑنا ہے بیسیکلی, اگر کرکٹ کی زبان میں بات کریں. کیا ٹیک ہے سر آپ کا؟ اصل میں خان صاحب جو جس طرح آپ نے بات کی تو میں بھی اسی طرح بات کر لوں گا. خان صاحب ہمارے کپتان ہیں اور اس کا پارٹی میں بھی تقریباً میرا بھی اس کے ساتھ جب سے پارٹی بنی ہے میرا اس کے ساتھ تعلق ہے, تو اسے سمجھ ہے کہ کس کھلاڑی کو ہم نے کس ٹائم جو ہے لڑانا ہے. تو ابھی اس کی کافی سوچ بچار کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا ہے, لیکن اس سے یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. تو ڈائلاگ کی ہم تو پہلے دن سے ہی سمجھ رہے تھے کہ یہ بے اختیار لوگ ہیں, لیکن یہ کہتے تھے کہ یہ پولیٹیکل لوگ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو ہم صرف جو ڈائلاگ کا ہمارا مقصد تھا وہ صرف یہ تھا کہ ہم ان لوگوں کو ایکسپوز کریں کہ یہ بے اختیار لوگ ہیں. وہی آپ کو پتہ چلا جو ہماری پہلے تو ہماری ڈیمانڈ کافی زیادہ تھی کہ یار اس حکومت کی, پھر یہ کہا کہ یار یہ ڈیمانڈ ماننی وانی, پھر ہم 2 ڈیمانڈ پہلے اس کو لے کے آئے. 9 مئی کا جو الزام ہم پر ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ جوڈیشری انکوائری کو اندازہ لگے, اور اس پہ بھی حکومت جوڈیشری انکوائری اس کی کرنے کو تیار نہیں, جوڈیشل کمیشن بنانے کو تیار نہیں. 26 نومبر کو یہاں جو ہوا ہے اسلام آباد میں جو ہوا ہے, جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ پولیٹیکل لوگوں پہ اس طرح گولیاں برسائی گئی جو اپنا حق مانگنے کے لیے آ رہے تھے. جو ایک جمہوری ملک میں جس طرح ہمارے ساتھ ہوا ہے, تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس کی ہے, اگر ہم پہ اب بھی FIR بھی ہم پہ ہے, لاشیں بھی ہم نے اٹھائی, زخمی بھی ہم نے اٹھائے, اور جیلوں میں بھی اب ہمارے ورکر FIR بھی ہم پہ ہے. تو ہم یہ 2 ڈیمانڈ ہم لے کے آئے کہ اگر آپ واقعی آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور جمہوریت کے لیے آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ہم بھی کردار ادا کریں اور آپ بھی ادا کریں, تو یہ 2 جو ہے, جو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بات تھی. آج آپ کو پتہ چلا کہ حکومت ابھی تک اس کو بنانے میں ناکام ہی رہی ہے, اور حکومت چاہتی ہی نہیں کہ اس طرح کی کوئی کمیشن بنے. تو اس کا ڈائلاگ کا میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ مجھے ہمیں پہلے دن سے پتہ تھا, کیونکہ اس بیچارے کو میں یہ نہیں کہتا کہ صرف اسی کو الیکشن میں داندھی ہوئی. ماضی کی تقریباً 70 کے الیکشن کے علاوہ ہر الیکشن پہ جو ہے لوگوں نے انگلیاں اٹھائی, لیکن اس میں اور دوسرے الیکشن میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ داندھی ہوئی, باقی میں جب ماضی میں جو ہار گئے وہ کہہ رہے تھے کہ فلاں کی جائے گی. یہاں پر آپ دیکھیں گجرات میں جہاں پر مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہے جو ددار ہے, وہ کہہ رہے کہ PTI کے ساتھ زیادتی ہوئی اور آپ کو جو سیٹیں دی گئی. یہاں پر جماعت اسلامی کی قیادت کہہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ داندھی ہوئی. کافی اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ PTI کے ساتھ ہم صرف ہم نہیں کہتے. لیکن یہ جو والا ہوا ہے, اس میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون یہ حکومت لینے کو تیار ہی نہیں تھی اور اس کو زبردستی کی حکومت دی گئی. تو اس کا مثال کہیں نہیں ملتا. دانیاں تو ہوتی رہتی ہے, نہیں کہ ہمارا الیکشن صاف تھا, یہ ٹھیک تھا, لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ کسی کو زبردستی حکومت دی گئی. جب حکومت زبردستی کی تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے بہتر. مجھے یہ بتائیے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کے طور پہ تاریخ میں تو کبھی نہیں ایسا ہوا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے کسی بہت بڑے پولیٹیشین کو کنوکٹ کروا دیا ہو اور اس کا ریکارڈ سارا, یہاں تو FIA چلتی ہے, کبھی مشرف کی نیب چلتی ہے, کبھی احتساب الرحمان چلتا ہے, کبھی زرداری صاحب کے معاملات چلتے ہیں, کبھی اب عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ کرتے تھے, تو شہزاد اکبر نیب چل رہی تھی. تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کے طور پہ اب یہ بھی دن تھے کہ شہباز شریف صاحب پہ منی لانڈرنگ کا چارج تھا ان دنوں, تو یا اس کے بعد بھی پناما پیپر وغیرہ. تو حمزہ شہباز جو ہیں وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین پنجاب میں تھے, اور جو شہباز شریف ہیں وہ اسلام آباد میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین تھے. چوری نثار جیسے بڑے سپر سٹار بھی اس کے چیئرمین رہے. آپ بطور اس کے سربراہ کیا کر سکتے ہیں, کیا کریں گے, اور کیا اس میں کوئی
آپ کچھ بتا سکیں اگر. اصل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا اسکوپ کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جو پیرے آتے ہیں منسٹری ان کے آتے ہیں اور اسی پیروں پہ آپ نے کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کوئی نیب کا ادارہ ہے یا اس طرح FIA کی طرح کام کرتا ہے یا وہاں پر کوئی جج بیٹھتا ہے. وہی پیرے آتے اس پہ کہتے کس طرح ہوا ہے اس طرح پھر اس کی ریکوری کے لیے کرتے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ مختلف اسٹریٹجی پہ میں نے ابھی بھی بریفنگ لی کہ چودھری نثار صاحب کیونکہ وہ تو بہت بڑا نام تھا, اس کا طریقہ کار کیا تھا, خورشید شاہ صاحب کا طریقہ کیا تھا, جو اور بھی لوگ تھے اس کا طریقہ کیا تھا, کیونکہ کافی کامیاب. شہباز شریف صاحب کا طریقہ کار نہیں پتہ کیا؟ شہباز شریف صاحب نے میرا خیال ہے بہت کم ٹائم پہ ٹائم گزاری, اس کے لیے وہ لیڈر تھا تو اتنا ٹائم بھی ان کے ساتھ نہیں تھا. تو ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں کبھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ممبر بھی نہیں رہا, تو اس کے طریقہ کار کا بھی میں ابھی بریفنگ لے رہا ہوں کہ کام کس طرح کرتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سیاست میں پاکستان تحریک انصاف سے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں مشکل کام ہے, سمجھنے میں بھی ٹائم لگے گا. یہ دوسری ذمہ داری میری بہت بڑی ہے, تو اس کے لیے بھی ٹائم نکالنا بھی ہے. کافی چیز یہ ہے لیکن میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں دل سے کروں گا, میں اچھے خلوص سے کروں گا, اللہ تعالیٰ میری مدد